بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز دوستو، آج ہم اس ذکر پاک کے نشست میں اور درس قرآن کے نشست میں بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے متعلق جو انسان کو لاحق ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، اور اس کے اثرات اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی اس بیماری کے ذریعے سے برباد ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی اس کے ذریعے سے برباد ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس مرض کا علاج تلاش کرنا ہے۔ اس مرض کا نام ہے حسد۔ حسد ایک ایسی بیماری کا نام ہے جو انسان کو دیمک سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ختم کر دیتی ہے، اور اس انداز میں ختم کرتی ہے کہ انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے انسان کو کہ مالک مجھے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اپنے مختلف معاملات لے کر۔ ان میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں مجھے اس کا علاج عنایت فرما دیں تاکہ ان لوگوں سے میں بچ سکوں اور اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت کا راستہ عطا فرما دے۔ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ تو خود بہت تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، وہ ایسے مرض میں لاحق ہیں، مبتلا ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی تمام نیکیاں، زندگی کی کمائیاں برباد ہو رہی ہیں۔ آپ 5 وقتیہ نماز بھی پڑھتے ہوں، قرآن بھی پڑھتے ہوں، روزہ بھی رکھتے ہوں، آپ حج بھی کرتے ہوں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہوں، اور آپ پھر مخلوق خدا کے ساتھ حسد بھی کریں، تو یقین جانیے کہ آپ کی کوئی عبادت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا، ہمیں حکم کیا دیا کہ مجھ سے مانگو اس انداز سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ یا اللہ مجھے حسد کرنے والوں کے شر سے محفوظ فرما جب وہ مجھ سے جلتے ہیں، جب وہ جلتے ہیں، جب وہ حسد کرتے ہیں۔ اب حسد کس چیز کا نام ہے کہ کوئی بلند مرتبے پر بیٹھا انسان ہے اور جو کمزور شخص ہے وہ اس سے جلنا شروع ہو گیا کہ یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی فقیر ہے، اب فقیر کا حق نہیں ہے کہ وہ بادشاہ سے جلے کہ یہ بادشاہ کیوں بن گیا، بادشاہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے کسی کو دولت دے دی اور کسی کو دولت نہیں دی، تو اس سے جس کو دولت نہیں دی وہ دولت والے سے حسد، یہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، رازق اللہ کی ذات ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ کی ذات رازق ہے، اور اللہ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والی ہے۔ اللہ ہمیشہ انسان کو اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنا انسان کی استطاعت، طاقت ہوتی ہے، یعنی سنبھالنے کی جتنی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اویلیبلٹی ہوتی ہے، اللہ اس کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زائد بوجھ نہیں ڈالتا۔
اللہ اتنا ڈالتا ہے جتنا انسان اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی کالے رنگ کا ہے تو گورے رنگ والا اس کو دیکھ کر کے دیکھے اس کا کالا رنگ ہے، میرا گورا رنگ ہے، اور اس پر وہ تعصب کرنا شروع کر دے، حسد کرنا شروع کر دے، گویا کہ وہ اس کے رنگ پر حسد نہیں کر رہا، اس کے رنگ سے نہیں جلتا ہے کہ کالے رنگ والا جناب دولت کی اتنے اونچے مینار بنا گیا اور میں غربت میں رہا اتنا گورا چٹا خوبصورت ہو کر۔ تو وہ انسان سے نہیں جل رہا، بلکہ رحمان کے ساتھ وہ عداوت کر رہا ہے، کیونکہ انسان تخلیق ہے اللہ کی۔ تو جو اللہ کی تخلیق پر سوال اٹھاتا ہے، اللہ کی تخلیق کے حوالے سے بات کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان پر نقش نہیں نکال رہا بلکہ وہ رحمان پر نقش نکال رہا ہے۔ کسی کے کالے رنگ پر کبھی بھی اس کو عیب دار نہ ٹھہراؤ۔ کسی کا گورا رنگ ہو تو کالے رنگ والا کبھی یہ نہ کہے کہ کاش یہ رنگ مجھے مل جاتا۔ اللہ کی ذات ہے نا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ گورے رنگ والوں کو زمین پر کھڑا کر دیتا ہے اور کالے رنگ والوں کو اللہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی تخلیق کو کبھی بھی عبث اور بیکار نہیں بناتا۔ اس نے کسی کو رنگ کالا دیا، رنگ گندمی دیا، رنگ اجالا دار دیا، یعنی سفید رنگ عطا فرمایا، یا اس کے علاوہ یہ اس کی حکمت ہے مالک کی، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اس کے اندر جب اللہ کی حکمتیں پائی جاتی ہیں تو اس کے اندر عیب نہیں نکالے جاتے۔ رب کی حکمتوں کے اندر نقص نہیں کوئی نکال سکتا۔ ایسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی منصب عطا فرما دیا تو اس منصب کے اوپر اعتراض کرنا یا یہ کہنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس منصب پر ہوتا، میں جہاں پر آ جاتی ہے وہاں پر کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے حسد ہی کی وجہ سے شیطان کو مردود قرار دیا تھا، شیطان کو ردا گیا تھا، شیطان کو مردود کیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ اب یہ تو آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا ہے تو فوراً فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا گیا ہے؟ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیوں کیا ہے؟ تو میں تو عبادت کے اندر بہت آگے تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ مجھے یہ اعزاز دیتا، لیکن مالک نے کہا کہ تیری وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جو انسان کسی کے مرتبے کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ جب میں کسی کے مرتبے کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو پھر اللہ نے حقیقت ہی میں مجھے یہ مرتبہ عطا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ مراتب انہی کو عطا کرتا ہے جو کسی کے مرتبے کو، کسی کی درجوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پیر بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ قصور والے، آپ اچ شریف سے چلے، آپ سید ہیں، سادات خاندان سے ہیں، اچ شریف سے چلے اور سید ہو کر آپ نے لاہور کی سرزمین پر ایک ارائیں درویش مرد قلندر بابا عنایت شاہ قادری کے جا کے بیعت ہو گئے۔ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، آپ ان کے مرید ہو گئے۔ تو جو پہلے آپ جب مرید ہوئے تو آپ نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب ان کی خدمت کی، اس انداز میں راضی کیا اپنے مرشد کو کہ آپ جاذب نظر ہو گئے، چند دنوں کے اندر آپ جو ہے نا بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ تو بابا عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پیر بلے شاہ سرکار سے فرمایا کہ بلے شاہ جا، آج کے بعد ہر جگہ پہ بلے بلے تیرا ہی ذکر ہوا کرے گا۔ تو جو دوسرے لوگ تھے، دوسرے مریدین جو تھے، وہ تعصب کا شکار ہو گئے، حسد کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے کہا بابا عنایت شاہ قادری سے کہ دیکھیں بابا جی، ہم تو اتنے عرصے سے آپ کے آستانے پہ آتے ہیں، اتنے عرصے سے آپ کی خدمت گزار ہیں، ہمیں یہ مقام نہیں ملا،
اور ایک ابھی ابھی شخص آیا، کیا سید ہونے کی وجہ سے آپ نے عطا کیا ہے؟ تو بابا عنایت شاہ قادری نے فرمایا نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے کیوں اس کو سب کچھ دیا ہے، تمہارے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک اپنے بھائی کے مقام پر خوش ہو سکو، تو تم ولایت کا اتنا بھار کیسے اٹھا لو گے؟ تو میں ٹھہر جاؤ۔ چند دن گزرے، ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، بزم کا انعقاد کیا گیا، تو پیر عنایت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار پر انوار اس وقت بھی یہ مار روڈ کے قریب واقعہ ہے، گنگا رام ہاسپٹل کے بالکل ساتھ ہی، یہ پیر بلے شاہ کے مرشد کامل و اکمل ہیں۔ جب محفل کا انعقاد ہوا، دعا ہو گئی، تو پیر بلے شاہ سرکار نے فرمایا بلے شاہ یہ جو پھل پڑا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے جاؤ ان میں تقسیم کرو، اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں میں پھل تقسیم کرو، لنگر تقسیم کرو۔ تو پیر بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہ ٹوکرا اٹھایا اور اپنے مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ بتائیں کہ یہ تقسیم مصطفائی انداز میں کروں یا خدائی انداز میں کروں؟ انداز اللہ والا ہونا چاہیے یا اس کے محبوب والا ہونا چاہیے؟ تو آپ کے مرشد پاک نے فرمایا کہ بلے شاہ خدائی تقسیم جیسے ہے اسی انداز میں تقسیم کرو۔ آپ نے عرض کی ٹھیک ہے، آپ نے ایک شخص کو 2 دانے دیے پھل کے، باقی ایک دوسرے شخص کو آپ نے جو آخر میں بیٹھا ہوا تھا اس کو پوری ٹوکری عطا فرما دی، سارا 2 بندوں میں تقسیم کر دیا۔ تو آپ کے مرشد کریم نے فرمایا بلے شاہ میں نے تو پوری محفل پڑی ہوئی ہے، ان سب لوگوں کو نہیں دیا۔ عرض کی حضور میں نے پہلے کہا تھا کہ خدائی انداز میں تقسیم کروں یا مصطفائی انداز میں تقسیم کروں؟ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کی مرضی ہے جس کو دے، اللہ کی مرضی ہے جس کو نہ دے، یہ اس کی چاہت ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ ان کی تقسیم کا انداز کیا ہے کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے اچھا ہو برا ہو جیسا بھی ہو سب کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بابا عنایت شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے میں اور بلے شاہ میں یہ فرق ہے، اگر بلے شاہ کو یہ سب کچھ دیا ہے تو اس کے اندر یہ فرق ہے۔ جیسے غوث العالمین شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم المرتبت بزرگ، آپ جب فلسطین سے بیت المقدس سے اپنے پیر خانے تشریف لاتے ہیں بغداد شریف مرید ہونے کے لیے، کن کے مرید؟ شیخ الشیوخ باقی باللہ عارف باللہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب آپ مرید ہونے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد پہلے ہی راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ غوث العالمین آپ ایک بیل گاڑی پر سوار ہیں، جب آپ اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں آ قریشی سید، میرے نبی کی اولاد میں تو تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تو آپ نے اسی کھڑے کھڑے اسی جگہ پر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت فرمایا، مرید فرمایا آپ نے، اور آستانہ پاک پر لے گئے۔ آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ کے ہاں جو مرید ہوتا آپ اس کو ایک رات اپنے حجرہ میں رکھتے تھے، حجرہ میں رکھتے یا کچھ دنوں کے لیے اپنا مہمان بناتے، اور اس مرید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروایا کرتے تھے، کیونکہ پہلے جو مرید ہوتے تھے ان کی تڑپ یہی ہوتی تھی کہ ہم ذات مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں، اللہ کی وحدانیت کو حاصل کر لیں، اللہ کی محبت کو حاصل کریں اور نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔
اور آج کل کے دور میں پیری مریدی سمٹ کر رہ گئی ہے۔ آج مرید ہونے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مرید ہو رہا ہوں اس نیت سے کہ میرے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے، 2 دنی 4، 4 دنی 8 کے چکروں میں مرید ہوتے ہیں۔ اور پیر بھی اب اسی نظریے سے مرید کرتا ہے کہ میں جتنا زیادہ مرید کروں گا اتنے زیادہ نذرانے میرے پاس آئیں گے۔ آج کل تو یہ معاملات چل رہے ہیں نا، جتنے بڑے بڑے آستانوں کے اس وقت جو جتنے سجادگان بیٹھے ہیں وہ سارے پینشن کھا رہے ہیں اپنے بزرگوں کی، ان کو پینشن مل رہی ہے۔ وگرنہ اگر دین اسلام کی سارے خدمت کرتے ہوتے، علم دین خود سے حاصل کیا ہوتا، علم دین کو پھیلا رہے ہوتے، تو آج معاملات اتنے خراب نہ ہوتے۔ آج عقائد کی درستگی ہوتی، ہر ایک کا عقیدہ درست ہوتا۔ ایک ایک پیر کے لاکھوں لاکھوں مرید ہیں، اور پھر ایسے معاملات خراب ہو جائے۔ کیوں خراب ہوں؟ کسی کی جرت ہے صحابہ کرام کی توہین کر کے بچ جائے، کسی کی جرت ہے اہل بیت اطہار کی توہین کرے، یا کسی کی جرت ہے نبی علیہ السلام کی گستاخی کر کے ملک سے باہر چلے جائیں۔ کمزوری کیا ہے کہ ہم نے پینشن کھانا تو شروع کر دی، ہم خود سے آن ڈیوٹی نہیں ہوئے۔ پہلے مرید ہوتے تھے اس نظریے کے ساتھ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، کیونکہ شیخ کامل ہوتا ہی وہی ہے جو انسان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ملا دے، جو اس کی صورت کو، اس کی سیرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے کے مطابق بنا دے۔ اور آج کل تو جتنے مریدین آتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ یہ ساڑا کاروبار تیز ہونا چاہیے تھا، جس مرید کا کاروبار تیز نہ ہوئے وہ پیر چھڑ جاتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں یہ پیر کامل نہیں ہے، کہتے ہیں یہ پیر کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا تو کاروبار نہیں چلا۔ اور پیر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ آپ بے نمازی تھے، آپ کو اس نے نمازی بنا دیا۔ آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، اس نے قرآن پڑھنے والا بنا دیا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، سرکار کی اس نے پہچان دے دی۔ آپ کی زبانیں گانوں پر چلتی تھیں، اس نے آپ کی زبانوں پر نبی کا درود و سلام چلا دیا۔ اصل تو کرامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مالک کی بندگی کا طریقہ آنا چاہیے۔ آج ہمارا سسٹم تبدیل ہو گیا، سارا سسٹم ختم ہو گیا۔ مرید نے ہاتھ بڑھایا، پیر جی بیعت کر دو، بیعت ہو گئے۔ اور اکثر میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں نا، ابھی کل پرسوں بھی آئے ہوئے تھے نوجوان، جی آپ ہمیں اپنا مرید بنا لیں۔ میں نے کہا کیوں جی؟ جی ہم آپ کے پاس آئے تھے تو ہمارا جو کاروبار ہے وہ چل پڑا ہے، ہمارا کاروبار چل پڑا ہے تو آپ ہمیں اپنا مرید بنا لیں۔ میں نے کہا جی کاروبار واسطے مرید ہونا ہے؟ کاروبار کے لیے مرید ہونا ہے؟ میں نے کہا ایسے بندے کو ہم مرید نہیں کرتے۔ ہاں، مرید ہونا ہے تو شرط یہ ہے کہ 5 وقت یا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا۔ جیسے بھی جس حالت کے اندر آپ موجود کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا۔ اور جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کی بات آئے تو سر کٹانے سے بھی دریغ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سودا قبول ہے تو آ جاؤ۔ کہتے ہوں تو ساری گل ٹھیک ہے، لیکن کدی کدی نماز نہیں پڑھی جاندی، کدی پڑھ لینے ہیں کدی نہیں، ٹائم نہیں ملتا۔ افسوس کی بات نہیں، تاسف نہیں کہ مسلمان ہو کر کے میرے پاس اللہ کی بندگی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو آج کل کے معاشرے کی یہی سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم پیر اس کو کامل سمجھتے ہیں کہ جس کے مرید ہونے کے بعد ہماری جیبیں نوٹوں سے جناب بھری جائے، چاہے وہ حرام کی کمائی ہو، سود کی کمائی ہو، رشوت کی کمائی ہو، جوئے کی کمائی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمائی اعلیٰ ہو، پھر کہتے ہیں بلے بلے وہ بڑا کرنی اعلیٰ مرشد ہے جو اللہ اللہ کروائے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت سینے میں ڈلوائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو جی درویش آدمی ہے۔ کئی لوگ آئے جی ہمیں نمبر بتا دیں پرچیوں کے،
میں نے کہا شرم و حیا کرو، جوئے کی کمائی پر تم انحصار کرتے ہو، اللہ رب العزت کے وعدے پر تمہیں یقین نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اللہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے، چاہے نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب انسان پر ہے کہ اس کو حلال ذریعے سے حاصل کرے یا حرام ذریعے سے حاصل کرے، حلال راستہ اختیار کرے گا تو رب پھر بھی اتنا ہی رزق دے گا جتنا لکھا ہے اس نے، حرام راستہ اختیار کرے گا اللہ پھر بھی اتنا ہی رزق دے گا۔ تو جب ملنا ہی اتنا ہے تو پھر کیوں نہ انسان صاف اور شفاف راستے پر چل پڑے، وہ راستہ جس میں اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے شیخ کامل ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ جب میں اپنے مرشد خانے حاضر ہوا میں نے کہا بابا جی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا بیعت کیوں ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی اس لیے بیعت ہونا چاہتا ہوں کہ علم دین تو حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے بیعت فرما لیا۔ تو جب بیعت ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ نے کبھی سوال نہیں کیا کسی حوالے سے میرے پاس؟ میں نے کہا حضور جن کو بغیر سوال کے مل رہا ہو سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے روٹی رزق کے حوالے سے آپ امام مسجد ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں تو آپ، میں نے کہا حضور جب میری نیت تھی کہ میں نے بیعت ہونا ہے تو میں نے اس کے ذریعے سے رب کی رضا کو بھی پانا ہے، اس کے محبوب کی رضا کو بھی پانا ہے، تو مجھے یہ خزانے مل چکے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ جب وہ راضی ہیں تو میرے سارے معاملات خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہروردیوں کے امام، راہبر، رہنما، پیشوا، جن کا آستانہ کرم ملتان شریف کے اندر موجود ہے، آپ جب مرید ہو گیا نا، بیعت ہو گیا، اپنے مرشد خانے میں تشریف لے جاتے ہیں تو چند روز کے بعد شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقین کیجئے کہ جب ان کے مزار پر انوار پر حاضری ہوئی نا بغداد شریف میں، تو دل کو ایسا سکون ملا، ایسا سکون ملا جیسے کوئی ماں کی گود میں بچہ سکون پاتا ہے نا، ایسے ہی وہاں جا کر جو ہے نا دل مستر پرسکون ہو گیا۔ ادھر غوث الاعظم کی تھاپی، پھر اپنے مرشد خانے کے اندر جا کر فیض کا ملنا، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں تو نماز عصر کا وقت تھا، جمعۃ المبارک جمعہ ہم نے پڑھا سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں، تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا شیخ الشیوخ کی بارگاہ میں، وہاں پہنچے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی دل کے اندر کہ میں کاش مجھے اجازت ہو جائے میں آپ کی مسجد میں اذان پڑھ لوں، تاکہ میری آواز یہ در و دیوار اپنے اندر محفوظ کر لیں، اور کل قیامت کے دن میرے مرشد خانے کی یہ جو مسجد ہے، بہت عالی شان مسجد ہے، بڑا خوبصورت آستانہ کرم ہے آپ کا، کہ یہاں کی جو مسجد ہے اس کی در و دیوار جو ہے وہ میرے متعلق گواہی دیں کہ یا اللہ اس بندے نے یہاں اذان پڑھی تھی۔ مؤذن کی بڑی شان ہے۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا تو میں نے مؤذن سے جا کے درخواست کی، مؤذن نے کہا وہ متولی بیٹھے آپ ان سے اجازت لے لیں۔ تو میں نے جب ان سے جا کے پوچھا، میں نے کہا جی مجھے اجازت دے دے میں اذان پڑھ لوں، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اجمی ہیں، یہاں پر عراقی کا حق ہے، عراقی پڑھے گا اذان۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں وہاں سے ہٹا، دربار شریف آپ کی مزار پر انوار قدمین والی جگہ پر جا کے میں بیٹھ گیا چوکھٹ پہ۔ تو میں نے کہا شہنشاہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ بادشاہ ہیں، تو مجھے بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بھیجا ہے ملتان شریف سے، ان کی اولاد کا میں در کا گدھا ہوں۔ یہ خواہش تھی، بہر کیف خواہش پوری نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی دعا کر کے میں فارغ ہوا تھا، یہ بات میرے دل میں چل رہی ہے، ایک شخص نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا آ کے،
کہنے لگا کہ کھڑے ہو جا. میں کھڑا ہوا, میں نے اس کی طرف دیکھا, میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں. مصلی امامت پر مجھے کھڑا کر دیا. عصر کی نماز میں نے اپنے بڑے آستانہ کرم پر خود پڑھائی, امامت کرائی. گویا کے اندر سے صاحب تصرف فرما رہے تھے, شیخ الشیوخ فرما رہے تھے کہ ہم نے آپ کو مصلی رسول کا وارث بنایا ہے, آپ مصلی رسول پر کھڑے ہو. تو میرے جو والی نعمت ہیں, مربی نعمت ہیں, غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب بیعت ہو گئے چند روز کے بعد شیخ الشیوخ نے آپ کو خلافت بھی, ولایت بھی, اور ایک جبہ بھی عطا فرمایا, ایک دستار بھی پہنائی. دستار جب پہنائی اور جبہ عطا کیا تو شیخ الشیوخ نے فرمایا کہ یہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال پہلے عطا فرمایا تھا, اور یہ کہا تھا کہ میرا اولاد میں سے, میری نسل میں سے ایک میرا بچہ آپ کے پاس آئے گا, نام اس کا بہاؤالدین ہوگا. تو یہ اس کی امانت ہے, آپ نے اس کو دے دینی ہے. آپ کو جب دے دی آپ کے مرشد پاک نے, تو باقی جتنے درویش تھے نا, خدمت گزار جو تھے, ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا حضور ہم تو اتنا عرصہ سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں ابھی تک نہیں نوازا, اور یہ قریشی جوان آیا, یہ جوان آیا اور آپ نے اس کو آتے ہی سب کچھ نواز دیا. اور یہ یاد رکھیے, جو مرشد کی نگاہ ہوتی ہے وہ جان رہی ہوتی ہے, دیکھ رہی ہوتی ہے کون کس حیثیت میں, کون کس چیز کے قابل ہے. جو جس چیز کا قابل ہوتا ہے وہ اسی جگہ پہ اس کو رکھتے ہیں. تو شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. انہوں نے کہا نہیں جی, یہ ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہے. آپ نے فرمایا اچھا اس کا فیصلہ کریں گے کسی دن. آپ نے ایک روز فرمایا جاؤ, سارے کے سارے جاؤ اور جنگل میں سے ہمارے جانوروں کے لیے گھاس کاٹ کے لے آؤ. حضرت بہاؤالدین زکریا آپ کو بھی حکم فرمایا گیا. باقی جتنے درویش تھے, جتنے مرید تھے, جو خلافت کے خواہش مند تھے, آپ وہ گئے, انہوں نے اپنی گٹھڑی جو ہے وہ کئی گنا بڑی گٹھڑی بنا لی, بڑی بڑی گٹھڑی بنا لی انہوں نے, کہ ہم جب یہ بڑی گٹھڑی لے کے جائیں گے, بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں یہ تو بڑے کمزور جسم کے مالک ہیں, یہ اتنی بڑی گٹھڑی نہیں اٹھا سکتے, اور ان کے ہاتھ بڑے نرم و نازک ہیں, ان کے تو جسم ہے وہ لگتا نہیں کہ محنت کرتے ہوں گے. انہوں نے گٹھڑیاں بنائی, فوراً گھاس لے کے آ گئے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر کے بعد تشریف لائے, اور پہلے 6 بگوئیاں ہو رہی تھی. دیکھیں جی جن کو حضرت صاحب نے لاڈلا بنا رکھا ابھی تک نہیں آیا. جب آئے تو آپ کے ہاتھ میں چند خشک تیلے تھے گھاس کے, خشک تیلے گھاس کے. اب سارے دربار میں جو ہے وہ مذاق ہونا شروع ہو گیا. شیخ الشیوخ کی خدمت کے اندر وہ بات چلی گئی, حضور آپ نے جس کو نوازا دیکھے اس نے آپ کی نافرمانی کر دی ہے, اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا. آپ نے فرمایا کہ اے بہاؤالدین بتاؤ آپ اتنی تھوڑی گھاس کیوں لے کے آئے ہو؟ عرض کی حضور جب میں گیا سبز گھاس کے قریب, جہاں جہاں بھی گیا, پورے بغداد کے اطراف کو میں نے چھان مارا, دریائے دجلہ کے کنارے کا ہر چپا چپا چھان مارا. جس سبز گھاس کے پاس میں جاتا تھا ہر گھاس کے تنکے سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. جتنے بھی سرسبز گھاس تھا سارا گھاس اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اللہ کی وحدانیت کا چرچا کر رہا تھا. تو میں نے دل میں خیال کیا میں بھی رب کا ذاکر ہوں, یہ بھی رب کا ذاکر ہے, اللہ کو یاد کرنے والا رب کی یاد میں بیٹھنے والے کو کیوں ذبح کرے گا. تو میں نے گھاس کے ان خشک تیلوں کو غافل پایا رب کی یاد سے, تو میں انہیں آپ کی خدمت میں لے آیا. تو شیخ الشیوخ نے فرمایا یہ دیکھو یہ تمہارے میں اور بہاؤالدین زکریا کے اندر فرق ہے. اس کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے, اس کی بصیرت, اس کی بصارت کہاں تک پہنچتی ہے, اس کی سماعت کہاں تک جاتی ہے. تم اپنے اندر دیکھو, ابھی تو تم گھاس کا حال نہیں جان سکے. میں حسد کرنا چھوڑ دو, حسد بہت بڑی بیماری ہے.
حسد بہت بڑی بیماری ہے، یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے، اسی کے ذریعے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی مردود ہو جاتا ہے، مخلوق کی نگاہوں کے اندر بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی اپنی جد و جہد سے کسی کے مقام کو نہیں گرا سکتے، کسی کو اپنی جد و جہد سے اس کے مقام سے، کیونکہ اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک انسان اخلاص کے ساتھ کسی منزل کی طرف رواں دواں ہے، آپ کی جو حسد کی نگاہ ہے وہ کبھی بھی اس کی منزل کو ضائع نہیں کر سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنے رب سے اپنے یہ طلب کرو، یا اللہ یہ مسلمان ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کو عطا فرما، ان کے رزق میں اور برکت عطا فرما، اور ان کے تو فعل مالک مجھے بھی غنی کر دے، مجھے بھی کشادہ فرما دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا آپ کو نواز دیتا ہے، کتنا آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اور جو حسد کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جتنی وہ نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے نا، اس کی ساری نیکیاں اس انسان کے کھاتے میں اللہ ڈال دیتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ گھاٹے میں کون رہا، خسارے میں کون رہا، وہ ہی رہا نا جس نے حسد کیا۔ تو اللہ کریم سے ہمیشہ دعا کیا کرو کہ مالک ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے، ومن شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد، یہ سورہ فلق ہے، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ یہ سورت جو یہ قل ہے نا، چاروں قل، ان کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ حاسدین سے محفوظ فرماتا ہے، اللہ شیاطین سے محفوظ فرماتا ہے، اللہ منافقین کی منافقت سے محفوظ فرماتا ہے، اللہ کینہ پرور لوگوں سے محفوظ فرماتا ہے، جادو اور ٹونا کرنے والے لوگوں سے اللہ محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، ہمیشہ غنی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سینوں میں